نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ بحرین سے مشک آیا۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔ آپ کی اہلیہ حضرت عاتقہ نے عرض کیا میں تول دوں گی۔ آپ نے سن کر سکوت فرمایا۔ تھوڑی دیر میں پھر یہی ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول دیتا تاکہ میں تقسیم کر دیتا۔ آپ کی اہلیہ نے پھر یہی عرض کیا۔ آپ نے سکوت فرمایا۔ تیسری دفعہ میں ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ تو اس کو اپنے ہاتھ سے ترازو کے پلڑے میں رکھے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیر لے اور اتنی مقدار کی زیادتی مجھے حاصل ہو۔ فائدہ یہ کمال احتیاط تھی اور اپنے آپ کو محل تہمت سے بچانا، ورنہ جو بھی تولے گا اس کے ہاتھ کو تو لگے ہی گا۔ اس لیے اس کے جواز میں کوئی تردد نہ تھا، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے لیے اس کو گوارا نہ فرمایا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہم اللہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے زمانے میں ایک مرتبہ مشک تولا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنی ناک بند فرما لی اور ارشاد فرمایا کہ مشک کا نفع تو خوشبو ہی سونگھنا ہے۔ فائدہ یہ ہے احتیاط ان صحابہ اور تابعین کی اور ہمارے بڑوں کی، پیشواؤں کی۔ اللہ پاک دین کے اعتبار سے ہمیں بھی ایسا تقوی اور ایسی احتیاط نصیب فرمائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں۔ بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر قاری چپ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کلام اللہ سن رہے تھے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہوں۔ اس کے بعد سب کو حلقہ کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین، تمہیں خوشخبری ہو قیامت کے دن نور کامل کا اور اس بات کا کہ تم اغنیاء سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہوگا۔ ننگے بدن سے بظاہر محل سطر کے علاوہ مراد ہے۔ مجمع میں سطر کے علاوہ اور بدن کے کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہوا کرتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے کہ بدن نظر نہ آوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اول تو ان لوگوں کو اپنی مشغولی کی وجہ سے خبر نہ ہوئی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سر پر تشریف لے آئے تو معلوم ہوا اور قاری ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریافت فرمانا بظاہر اظہار مسرت کے لیے تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاری کو پڑھتے ہوئے دیکھ ہی چکے تھے۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔
اور اسی وجہ سے بظاہر جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے غدن کے ساتھ آتا ہے، جس کے معنی کل آئندہ کے ہیں، لیکن یہ سب باعتبار غلب اور عام مومنین کے ہے، باعتبار اغلب اور عام مومنین کے ہے، ورنہ کافرین کے لیے وارد ہوا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایسا دن جو 50,000 برس کا ہوگا، اور خواص مومنین کے لیے حسب حیثیت کم معلوم ہوگا۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ بعض مومنین کے لیے بمنزلہ 2 رکعت فجر کے ہوگا۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے فضائل جیسا کہ بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں بے حد ہیں، اس کے سننے کے فضائل بھی متعدد روایات میں آئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا پڑھنا نفل ہے اور سننا فرض، اور فرض کا درجہ نفل سے بڑا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ نادار جو صبر کرنے والا ہے اپنے فقر و فاقہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا ہو وہ افضل ہے، یا وہ مالدار جو شکر کرنے والا ہو، حقوق ادا کرنے والا ہو۔ اس حدیث سے صابر حاجت مند کی افضلیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے دین کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ ہمیں بھی ایسے ہی لگاؤ اور تعلق نصیب فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ فائدہ، یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ اول تو چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چور کو کیسی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا ہے کہ رکوع سجدہ کو اچھی طرح نہ کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اٹھ جانے کا وقت منکشف ہوا ہے، اس وقت علم دنیا سے اٹھ جانے کا وقت منکشف ہوا ہے۔ حضرت زیاد صحابی نے کہا یا رسول اللہ علم ہم سے کس طرح اٹھ جائے گا؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا، یہ یہود و نصارہ بھی تو تورات انجیل پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر کیا کارآمد ہوا؟ ابو درداء کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں میں نے دوسرے صحابی حضرت عبادہ سے جا کر یہ قصہ سنایا، انہوں نے فرمایا کہ ابو درداء سچ کہتے ہیں، اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھے گی؟ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھ جائے گا۔ تو دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے رازدار کہلاتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔
ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو یہ رکوع پورا نہیں کرتا۔ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے مکاتیب خطوط میں نماز کے اہتمام پر بہت زور دیا ہے اور بہت سے گرامی ناموں میں مختلف مضامین پر بحث فرمائی ہے۔ ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملانے کا اور رکوع میں انگلیوں کو علیحدہ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ شریعت نے انگلیوں کو ملانے کا کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا، یعنی ایسے معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کی جگہ کا جمائے رکھنا اور رکوع کی حالت میں پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدہ میں جا کر ناک پر رکھنا اور بیٹھنے کی حالت پر ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز میں خشوع پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں دل جمی نصیب ہوتی ہے۔ جب ایسے معمولی آداب اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں تو بڑے آداب اور سنتوں کی رعایت تم سمجھ لو کس قدر فائدہ بخشے گی۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں نماز میں اپنی ذات عالی کا کامل درجے کا دھیان نصیب فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنوں کہنے لگیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ فائدہ، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بیوقوفوں کے ریاکار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے، بلکہ اس کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے۔ ایسا میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کی ہو اور پھر اس کے عذر کو قبول نہ فرمائی ہو، بجز اللہ کے ذکر کے کہ نہ اس کی کوئی حد مقرر فرمائی اور ناقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ جل شانہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں، حضر میں، فقر میں، تونگری میں، بیماری میں، صحت میں، ایستا پکار کر ہر حال میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے منبہات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کے ارشاد وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا میں منقول ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں 7 سطریں لکھی ہوئی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہنسے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت کا حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر دنیا میں کسی چیز سے راحت پائے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اس کی اطاعت کرے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تاکید کرتے رہے
کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ حضور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نقل کیا، حضرت جبرائیل مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ ان سب روایات سے یہ معلوم ہوا کہ ذکر کی جتنی بھی کثرت ممکن ہو دریغ نہ کرے۔ لوگوں کے مجنون یا ریاکار کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ اول وہ ذکر سے اس خیال سے روکتا ہے لوگ دیکھیں گے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا وغیرہ وغیرہ۔ پھر شیطان کو روکنے کے لیے یہ ایک مستقل ذریعہ اور ہیلہ مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ تو ضروری ہے کہ دکھلانے کی نیت سے کوئی عمل نہ کرے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو بلا سے دیکھے، اس وجہ سے چھوڑنا بھی نہ چاہیے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی جو لڑکپن میں یتیم ہو گئے تھے، چچا کے پاس رہتے تھے، وہ بہت اچھی طرح رکھتا تھا، گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ چچا کو خبر ہو گئی تو اس نے غصے میں بالکل ننگا کر کے نکال دیا۔ ماں بھی بیزار تھی، لیکن پھر ماں تھی، ایک موٹی سی چادر ننگا دیکھ کر دے دی، جس کو انہوں نے دو ٹکڑے کر کے ایک سے سطر ڈھکا، دوسرا اوپر ڈال لیا۔ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہا کرتے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص ریاکار ہے کہ اس طرح ذکر کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اواہین ہیں، میں اواہین میں ہے۔ غزوہ تبوک میں انتقال ہوا تو صحابہ نے دیکھا کہ رات کو قبروں کے قریب چراغ جل رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قریب جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو۔ دونوں حضرات نے نعش کو پکڑا دیا۔ دفن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں اس سے راضی ہوں۔ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ یہ نعش تو میری ہوتی۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ جو اکابر صوفیہ میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو اس وجہ سے نہ کرنا کہ لوگ دیکھیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو اس وجہ سے نہ کرنا کہ لوگ دیکھیں گے، یہ بھی ریا میں داخل ہے، اور اس وجہ سے کسی عمل کو کرنا تاکہ لوگ دیکھیں، یہ شرک میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض آدمی ذکر کی کنجیاں ہیں، جب ان کی صورت دیکھی جائے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی ان کی صورت دیکھ کر ہی اللہ کا ذکر یاد آئے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتے ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ۔ ایک حدیث میں ہے تم میں سے بہترین شخص، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں۔
اور اس کے کلام سے علم میں ترقی ہو اور اس کے اعمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو۔ اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو۔ اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو، اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو اس کو دیکھ کر کیا کسی کو اللہ کی یاد آ سکتی ہے۔ بعض لوگ پکار کر ذکر کرنے کو بدعت اور ناجائز بتاتے ہیں۔ یہ خیال حدیث پر نظر کی کمی سے پیدا ہو گیا۔ مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے ایک رسالہ صباحت الفکر اسی مسئلے میں تصنیف فرمایا ہے، جس میں تقریباً 50 حدیثیں ایسی ذکر فرمائی ہیں جن سے جہر پکار کر ثابت ہوتا ہے، جن سے ذکر جہر پکار کر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضروری امر ہے کہ شرائط کے ساتھ اپنی حدود کے اندر رہے، کسی کی اذیت کا سبب نہ ہو۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب میں ذکر کی حلاوت اور لذت نصیب فرمائے ہم سب کو اللہ پاک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام میسرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتوں اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز اور سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں کو اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے دروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے
تو यकम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर इस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कदर होती है तो हक़ ताला शानहू हज़रत जिब्राईल को हुक्म फरमाते हैं, वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सबज़ झंडा होता है, इसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से दो बाजू को सिर्फ इसी रात में खोलते हैं, जिनको मशरक़ से मगरब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात में खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और मुसाफ़ा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्राईल आवाज़ देते हैं, ऐ फरिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हज़रत जिब्राईल से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मुआमला फरमाया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको मुआफ़ फरमा दी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 4 शख्स कौन हैं? इरशाद हुआ, एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान हो, तीसरा वो शख्स जो कता रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला, चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला और आपस में कता ताल्लुक़ करने वाला। फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो इसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा, इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो हक़ ताला शानू फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर माफ़ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक़ ताला शानू फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं, क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज़ करते हैं, हमारे माबूद और हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि इसकी मजदूरी पूरी दे दी जाए। तो हक़ ताला शान इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने इनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़रत अता कर दी। और बंदों से खिताब फरमाकर इरशाद होता है, ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे इसमें तुम्हारी मसलहत पर नज़र करूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग़ज़शों पर सत्तारी करता रहूँगा और उनको छुपाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरमों और काफरों के सामने रुसवा न करूँगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। बस फरिश्ते इस अजर व सवाब को देखकर जो इस उम्मत को अफ्तार के दिन मिलता है, खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं। अल्लाह पाक अपने करम से ये सआदत हम सबको नसीब फरमाए।